السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں گزشتہ جو میرے 4 یا 5 میں نے آپ کی خدمت میں کلپ بنا کے پیش کیے ہیں، ان سے ریلیٹڈ کچھ سوالات کے جوابات آپ کو درکار تھے۔ میں اپنی دانش کے مطابق دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں بار بار یہ بات آپ سے دہرا رہا ہوں، میں عقل کل نہیں ہوں، لیکن میرا مشاہدہ، میرا تجربہ، میرا ناقص مطالعہ الحمدللہ اس نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں ان چیزوں کو ان کے ایگزیکٹ پس منظر میں، ایگزیکٹ پیش منظر میں آپ کو سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس لیے اس فقیر کی کچھ باتیں وہ صحیح ثابت ہو جاتی ہیں، اگر کوئی صحیح ثابت نہیں ہوئی تو غلط بھی ثابت نہیں ہوئی، دیر یا بدیر سے نتائج وہی برآمد ہوئے ہیں۔ ناظرین، میرا ایک برخودار امریکہ میں انجینئر ہے، اس کی جو ڈپارٹمنٹ تھا جہاں وہ کام کرتا تھا، وہاں ایک بہت پڑھی لکھی ایک انجینئر خاتون تھی جو اسلام کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ الحمدللہ انہوں نے بعد میں پھر اسلام کو قبول بھی کر لیا۔ ابھی وہ کرسچن تھی جب کہ میں یہ بات سنا رہا ہوں۔ جس روز یہ APS کا ثانیہ ہوا ہے، جب یہ درندے معصوم بچوں کو جا کے ان کے خون سے ہولی کھیلتے رہے ہیں، اور 300 سے زائد آگے مختلف تعداد ہے، میں 300 سے زائد ہی ہیں بچوں کو، نہتے بچوں کو انہوں نے گولیاں مار مار کے ان بغیرت جہادیوں نے شہید کیا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، یہ ایک بچے کو ایک گولی نہیں مارتے تھے، درندوں کی طرح ان کو مارنے کے بعد رقص کرتے تھے، اور رقص کرتے ان کو گولیاں مارتے تھے۔ ان کے ٹیچرز کو بھی انہوں نے اسی طرح مارا ہے کیا۔ چھوڑیے یہ پرانی داستانیاں، لیکن بہرحال گائے گائے باز خواہیں قصہ پاری نہ رہا۔ اگر ہم اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھیں گے تو خاک پھر آگے کریں گے۔ میں اپنے اس برخودار کی بات سنا رہا ہوں۔ اس کا مجھے جب بھی اس وقت تو شاید امریکہ میں رات ہوگی جب ہمارے یہاں دن تھا، تو فون آیا شام کو، جس ملک متعارف ہو گیا، وہ رو رہا تھا ایک بات پہ۔ اس نے کہا جی مجھے آج جب میں صبح آفس گیا ہوں تو میری جو کولیگ ہے، اچھا آپ کو پتا نا اس واقعے کا دکھ جو ان جہادیوں نے بچوں کو شہید کر کے یہ بڑے جھنڈے گاڑے تھے نا، اس نے کافروں کو بھی متاثر کیا تھا، صرف مسلمانوں کو نہیں کہتا۔ بچے تو سب کے سانجھے ہوتے ہیں نا جی، انسانیت تو انسانیت ہے۔ پھر کہنے لگا کہ میری وہ جو کولیگ ہے اس نے مجھے کہا ہے انکل کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا، ایکسپیکٹ تو ایسے درندوں سے یہی کچھ کیا جا سکتا تھا۔ جو لوگ اس طرح کی درندگی کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے اس بات پہ تو خیر دکھ ہوا ہی ہے کہ معصوم بچوں کی جان گئی، لیکن اس سے زیادہ دکھ مجھے دوسری بات پہ ہوا۔ وہ دوسری بات کیا تھی؟ اس نے کہا ان ظالموں نے ان بچوں کو مارنے کا جواز بھی قرآن و حدیث سے پیش کر دیا۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ برخودار ہچکیاں لے کے رونے لگا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے قرآن اور حدیث کو کیا بنا کے رکھ دیا ہے؟ خدا کی پناہ، اللہ مجھے معاف کرے۔ انہوں نے کوئی حدیث ہے جیسی اس وقت میں نا سنائی تھی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سوچ ہی نہیں سکتا، مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، جو مرضی آپ کریں، میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ نبی یثرب میں جس پر اتنے پتھر مارے گئے، پاؤں مبارک، پاپوش مبارک خون سے بھر گئے، اللہ نے بھیجا فرشتہ اسرائیل کو بھیجا کہ حکم دیں تو ملا دوں دونوں کو۔ وہ نبی کہتے ہیں نہیں، مجھے امید ہے شاید یہ گمراہ ہیں، ان سے اگلی والے جو ہیں وہ نصیحت پا جائیں، وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس نبی نے ایسا کوئی عمل کیا ہوگا؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ آپ جو مرضی مجھے کہیں جائیں یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، یہ فلانی حدیث ہے،
انہوں نے یہ کیا تھا، اور میرا نبی بچوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دے سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ جو مرضی اپنا مذہب لیے پھریں. رحمت اللہ عالمین، دو جہانوں کے لیے اللہ سے رحمت بنا لے. یعنی اتنے ظالم لوگ ہیں ہم، اپنے ہر عمل کا جواز قرآن و حدیث سے پیش کر دیتے ہیں اور پھر اس پہ بضد ہو جاتے ہیں، قائم ہو جاتے ہیں. ایک تو مطلب کہیں ریگریٹ بھی تو ہوتا ہے نا. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد چین نے نا جو یہ جاپانیوں سے عورتوں سے سلوک کیا تھا، اس پہ چین نے باقاعدہ معافی مانگی تھی. ایسے درجنوں واقعات ہیں کہ فرانس نے ادھر الجزائر میں جب قبضہ کیا تو انہوں نے معافی مانگی. جنرل ڈیگاز نے معافی مانگی تھی کہ یہ عمل، چینیوں نے معافی مانگی تھی. سوائے امریکنوں کے میرا خیال ہر قوم کے نے نا دوسری قوم سے معافی مانگی ہے اس بات پہ کہ ہم نے ماضی میں یہ ظلم ہم سے ہوا ہے، ہمیں معاف کر دیں. آج تک ان لوگوں نے اس پہ ریگریٹ نہیں کیا. کیا درندے ہیں یار. اور یہ خود کو مجاہد کہتے ہیں. جناب میت گل نا ایک بات کہا کرتے تھے جب یہ امریکن آئے ہیں نا افغانستان میں، تو کہتے تھے کہ افغانستان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے. میرے بھائیو 100% بات تو صحیح تھی. امریکنوں نے یہاں بیٹھ کر طالبان کے خلاف تو جو کرنا تھا ان کا اپنا معاملہ تھا، جیسا کیا ویسا بھگت بھی لیا. آج ان کی صلح بھی ہو گئی ہے. 29 فروری کو اس صلح پہ سائن ہو رہے ہیں. اور آج مجھے ٹرمپ کا یہ بیان پڑھ کے حیرت ہوئی. اس نے کہا کہ میں خود اس پہ دستخط کروں گا. کوئی ایسا تاثر ملتا ہے کہ ممکن ہے وہ جوش میں آ کے خود یہ دعا چلی نہ جائیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. امریکن پریزیڈنٹ کا دورہ بہت پہلے سے جو ہوتا ہے وہ شیڈول کیا جاتا ہے، اور وہ سیکورٹی کے بڑے لمبے چکر ہوتے ہیں ان کے. جس روز یہ سانیہ ہوا ہے نا اس کا APS کا، اس روز میاں نواز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہوئی تھی. اس آل پارٹیز کانفرنس میں عمران خان کی نمائندگی بھی موجود تھی. یہ آل پارٹی کانفرنس بھی شاید دہشت گردی کے حوالے سے تھی، لیکن ان کا دھرنا بھی جاری تھا. یہ اتنا دل دہلا دینے والا واقعہ تھا کہ عمران خان نے فوراً دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا. اب یہ متنازع بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے یہ ایمرجنسی لگائی تھی، لیکن نہیں، ان کے کہنے سے پہلے جنرل رحیل نے کارروائی شروع کر دی تھی، ضرب عضب شروع کر دیا تھا. اس جنرل رحیل کے صدقے جائیں، اس نے دو محاذوں پہ ایک ساتھ کام کیا. اس نے دیکھا کہ یار یہ جو سیاسی مافیا ہے، سیاسی دہشت گردوں کا مافیا، یعنی MQM کا مافیا، کراچی پارٹی جو تھی اس کا، اس کو جو ان کی جو لائف لائن ہے نا وہ اس دہشت گردی سے جڑتی ہے. یہ اتنے ظالم سیاستدان تھے، یہ اپنے مقاصد کے لیے دھماکے کروا دیا کرتے تھے. آپ ان باتوں کو افسانہ نہ سمجھیں. وہ جو زرداری صاحب کے متعلق ہے، انہوں نے ان کی ٹانگوں سے بم باندھ کے تو لوگوں کو مجبور کر دیا تھا بات ماننے پر، اور یہ ایسی باتیں کچھ، یا جو انکشافات MQM کے یہ جو جیل میں لوگ موجود ہیں یا جو عزیر بلوچ نے کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو خدمت میں کبھی پیش کروں گا. یہ پاور پالیٹکس کرتے ہیں، یہ بڑے گندے غلیظ سیاستدان ہیں، بہت گندے اور غلیظ سیاستدان ہیں. میں نے جنرل رحیل نے ایک ہی وقت میں 2 محاذ کھولے. ایک تو ان درندوں کی طرف چڑھائی کر دی، یہ مجاہدوں کی جعلی مجاہدین کی طرف، اور دوسرا اس نے جو سیاسی مجاہدین تھے ادھر کراچی میں ان کی گردن نوچی. اس نے 9-0 پہ رینجر چڑھا دیا. اس نے کہا تمہاری ایسی تیسی. انہوں نے اپنے ڈرامہ کیا جو ان کی ہے پرانی خصلت، ایک بچے کو مار کے اس کی بلی پیش کی انہوں نے، اور لگانا چاہا ادھر سے وہ
وہ ان کا جو بھڑوا بھائی تھا وہ بھی عجیب و غریب بکواس کرتا رہا، اللہ نے اس کی زبان بھی بند کر دی، گم کر دی زبان، کتے کی زندگی بنا دی اللہ نے اس کی۔ ہائے اللہ انسانوں کے متعلق قرآن میں کوئی بھی بڑا واقعہ بیان کرنے سے بات فرماتے ہیں کہ انسان کیا یہ نصیحت کیوں نہیں پکڑتا؟ کچھ نہیں، یہ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی ملٹری بیوروکریسی، پاکستان کی جوڈیشل بیوروکریسی، یہ وحشی درندے ہیں۔ آپ یار آپ دیکھیے، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، مجھے بتائیں، جب آپ کو سوشل میڈیا پہ ججوں کے کوئی بڑا فیصلہ دینے کے پاس دبئی کے نائٹ کلبوں میں بنائے گئے جو کلپس ہیں وہ سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملیں، جس میں بڑے بڑے مطلب لوگ جو ہیں وہ اپنی اوقات سے باہر ہوئے ہوتے ہیں گندی عورتوں کے ساتھ، اور اب یہ جو ایک جج صاحب کا ابھی نواز شریف کے کیس میں سامنے آیا ہے، جو سر پہ وہ شراب کا مٹکا رکھ کے ناچتے تھے، اور جو گندے بلو پرنٹس والے جس طرح کے جج ہوتے ہیں اس طرح کے جج تھے، کیا بات کرتے ہیں؟ اپنا ہمارا یار کردار کیا ہے، ہمارا کریکٹر کیا ہے، کس بنا پر ہم دنیا کو اپنی طرف راغب کریں؟ کیا مجھے اٹل بہاری واجپئی کی بات کبھی نہیں بھولے گی، وہ بی جے پی کا تھا نا، وہ بھی بی جے پی کا تھا وزیر اعظم، لیکن اس مودی جیسا پاگل نہیں تھا، تھوڑی عقل تھی اس میں۔ وہ پاکستان آیا تھا صلح کرنے کے لیے، یہاں وہ مینار پاکستان پہ گیا، یادگار 1940 کی جو قرارداد لاہور ہے اس پہ گیا، اس نے جا کے وہاں تسلیم کیا کہ پاکستان کو میں قبول کرتا ہوں، اچھی باتیں کی بہرحال۔ ابھی وہ انڈیا واپس پہنچا ہی تھا تو یہ ہو گیا، سانحہ ہو گیا، کیونکہ یہ تو جو تھا آپریشن کارگل، یہ تو پہلے سے جاری تھا نا، خفیہ طور پہ جاری تھا۔ واجپئی نے ناراض ہو کے نا پاکستان سے تعلقات منقطع کر لیے۔ دیکھیے بات تو چاہے دشمن کی ہو، ڈھنگ کی بات ہو تو کلیجے پہ لگتی ہے جا کے۔ تو پھر پاکستانی جنرل مشرف نے بڑی کوشش کی، سار کانفرنس میں جا کے بے شرمی سے اس سے ہاتھ ملاتا رہا، یہ کرتا رہا، کچھ کرتا رہا، اس نے نہیں ان کو لفٹ نہیں کرائی۔ اس نے ایک انٹرویو میں جب اس سے سوال کیا گیا، شاید بی بی سی کا انٹرویو تھا یا سی این این کا، کسی کا تھا، اس نے کہا کہ پاکستانیوں کی اگر دوستی دیکھنی ہو نا تو طالبان سے پوچھو یہ دوست کیسے ہیں۔ ان دنوں ملا ضعیف کا واقعہ ہوا تھا بدقسمتی سے، اس نے کہا طالبان سے پوچھو یہ دوست کیسے ہیں، اور دشمنی دیکھنی ہو تو ہم سے پوچھو یہ دشمن کیسے ہیں۔ میں کوئی کسی کی صفائی نہیں دے رہا، نہ کچھ کر رہا، نہ مجھے شوق ہے اس طرح ہر بات پہ اپنے سر پہ الزام لینے کا۔ میں آپ کو کچھ تاریخی حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں، ان کو سمجھو۔ ہم جس دنیا میں زندہ رہتے ہیں اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، اس کے اپنے قواعد ہیں، اگر آپ ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ آپ کو قبول کرے گی، نہیں تو آپ کو اٹھا کے نا تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دے گی۔ پھینکا نہیں اس نے، کتنوں کو پھینکا نہیں، قوموں کو پھینکا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی افضل ترین ہستی، آپ کا پوری زندگی کا طرز عمل، آپ کی بچپن سے وصال فرمانے تک کی جتنی بھی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، ایک لمحے کے لیے احساس نہیں ہوتا کہ آپ نے کہیں جلد بازی میں کوئی فیصلہ لیا ہو، کہیں جذباتی طور پہ کوئی فیصلہ لیا ہو۔ کیا آپ ان صحابہ سے زیادہ بہادر ہیں
جن کی کہانیاں پڑھ کے آپ کو جہاد کرنا آیا ہے، جو ٹکرا جن کے راستے میں دریا ہٹ جاتے تھے، جن کے راستوں سے، جن کے قہر سے لرزتی تھی زمین. لیکن دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ابی طالب میں جو 3 سال گزارے ہیں، اللہ 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 اللہ، صلح حدیبیہ ہے. مدینہ میں آئے ہیں تو جو یہودی قبائل کے ساتھ آپ کے، دیگر قبائل کے ساتھ آپ کے جو معاہدے ہیں، ان میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں. آپ کو صرف اتنی بات یاد ہے کہ بس جیسے ہی موقع ملے تلوار نکال لو، کیونکہ اس کے ساتھ ڈالر آئیں گے. بھاگ گئے کروانے والے، جنہوں نے جہاد کروایا تھا اور وہاں افغانستان میں چارلی ولسن اینڈ کمپنی نے، وہ بھاگ گئے. انہوں نے ایک بات ساری پاکستان کے دشمنوں کو بتا دی. انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ کوئی بڑے غیرت مند لوگ نہیں ہیں، آپ کا پیسے ہیں نا تو جو مرضی ان سے کروا لیں. آپ نے دیکھا وہ جو یہ ان کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا جو ابھی ریٹائر ہوا ہے، دو سے پہلے، جو سکھ تھا، اس کی آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اس پہ، یہ کیا سوشل میڈیا پہ، جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے یار وہاں اپنے لوگوں کو بھیج کے مروانے کی ہے، کرنے کی ہے. وہ اس نے ایکچولی یہ بات اس کی گرفتاری پہ نا، کلبھوشن کی گرفتاری پہ ایک سیمینار نے وہاں بات کی تھی. اس نے کہا پورا سرائکی بیلٹ بھری ہوئی ہے، پورا پنجاب بھرا ہوا ہے، پورا پختونستان بھرا ہوا ہے، پورا بلوچستان بھرا ہوا ہے. جہاں سے دل کرے جا کے ان کو پیسے دو، ان کو جو مرضی کروا لو، جس کو مرضی مروا لو، پیسے دو. تم کیوں جاتے ہو وہاں پہ؟ اپنی پریزنس کیوں وہاں شو کرتے ہو؟ کتنے شرم کی یار بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے. یہ جو آپ چھوڑیں داعش کو یا ان کو، جو دوسری ادھر عرب میں، بلاد عرب میں جو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، شیعہ سنی کا جو فساد ہے، یا دو معاملات ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان میں جو تنظیمیں ہیں، یہ جو جن کو حکومت ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کہتی ہے، یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، میں نے آپ سے لے آج یہ بات کہہ ہی دوں. اور اگر کوئی کشمیری سے انکرار کرے تو یار جو چور کی سزا ہے نا مجھے دینا، میں یہاں موجود ہوں. مجھے فون کرنا، میں واللہ وہاں آ جاؤں گا، بندہ مجھے دے دینا. بھائی جان یہ جو کشمیری مجاہدین جاتے تھے نا، جب یہ فری تھا معاملہ، کئی تنظیموں نے ایک دوسرے کے بندے قتل کر دیے. ایک دوسرے کے بندے مار دیے. مجھے یاسین ملک نے ایک مرتبہ کہا، نواب وقت میں اس کو انٹرویو میں نے کیا تھا، تو چونکہ میں نے کتابیں ان پہ لکھی ہوئی ہیں، بہت اس وقت تو کسی کی اماں کو بھی یاد نہیں تھا کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. تو میں نے جب یہ وادی لہو رنگ لکھی تھی، جب یہ کریک ڈاؤن لکھی تھی، اور ان پہ ہزاروں مضامین اور یہ لکھے تھے، اور میں نے کوشش کی تھی، ناول کے ذریعے کوشش کی تھی، چناروں کے آنسو کے ذریعے، جس میں میں نے یہ دونوں تنظیموں کو، خالصان موومنٹ کو اور کشمیریوں کو آپس میں ملا دیا کہ مل کر تم، ایک ناول نگار کا ذہن ہوتا ہے، میں ناول سے اپنا ذہن بنا کے لکھا تھا. چناروں کے آنسو نام اس ناول کا. اس ناول کا ہندی ترجمہ ہوا، گرمکھی ترجمہ ہوا، وہ کشمیریوں میں بھی بہت مقبول ناول تھا. تو یاسین ملک سے بڑی یاد اللہ تھی. جب وہ تشریف لاتے تھے جن دنوں میں، تو شفقت فرماتے تھے، نواب وقت میں مجھے ملتے تھے ضرور آ کے. اللہ ان کو رہائی نصیب کرے، چھوڑے ان کو. ان کی بیگم تو ہے نا یہاں، اس کو تو پتہ ہوگا، مشال ملک کو. مجھے یاسین ملک نے یہ بات کہی تھی. اس نے کہا ساگر صاحب کوکا پرے تو چلو وہ تھا نا جو بلیک، وہ جو کیٹ تھا اس کا، را کا، را نے تو تنظیمیں وہاں بنائی تھی نا جیلی،
اور آپ راہ نے ہی وہاں داعش بنائی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کشمیری یہ جو ہیں، میں نام ہی لیتا ہوں، میرے باپ توبہ، یہ جو تنظیمیں ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے یار بندے مارنے شروع کر دیا تھا، جس پہ پھر پاکستان کو جو ہے ان کے خلاف بڑا سخت ایکشن لینا پڑا. اور اس نے کہا کہ میری بھی یہ جہاد سے لوٹ کر دوبارہ سیاست، اس تحریک کو سیاسی رنگ دینے کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا تھا. دیکھو بھائی صاحب، اللہ نے زکوٰۃ کا نظام بنایا، اللہ نے رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے، اللہ نے حج فرض کیا، اللہ نے جو بھی معاملات ہم پہ فرض کیے یا ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، ان میں ایک تنظیم، ایک ترتیب، اس کا ایک طریقہ کار رکھا ہے. جہاد بھی ایک ایسا ہی رکن ہے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہی جہاد کا حکم دے سکتے ہیں. کوئی ماما چاچا اٹھ کے تو یہاں 100-150 بندے جمع کر کے، کوئی سعودی عرب سے پیسے لے کے، کوئی ایران سے پیسے لے کے ایک دوسرے کے قتل کے فتوے نہیں دے سکتا. وہ جہاد نہیں ہے. یہ تو ایک دوسرے کو اس لیے مارتے ہیں نا کہ یہ مجاہد بن جائیں گے. وہ سنتے تھے ہم کہ یہ جو خودکش ہوتے ہیں نا، یہ ان کو یہ ٹریننگ میں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ نے وہ بٹن دبانا نا دھماکے والا، تو اپنا سر نیچے رکھنا، کیونکہ تم ایک لمحے بعد جب جنت میں پہنچو گے نا، اللہ کے حضور پیش ہوگے، تو اس وقت تمہارا سر نیچے ہونا چاہیے. مر رہے تھے اس پہ، ابھی تک تیار ہیں. غربت، جہالت، جس کو یہ کٹھ ملا جو ہے وہ نام دیتے ہیں اسلام کا، یہ اسلام نہیں ہے. ارے اللہ کے بندو، ریاست المدینہ کے قیام میں کوئی ہفتے، گھنٹے، دن تو نہیں لگے تھے. 40 سال تو میرے آقا کریم صرف مشاہدہ کرتے رہے، جانتے رہے، نبوت کا اعلان کیا، اللہ اکبر، تو اپنے ایسے کریکٹر کے ساتھ کیا کہ سننے والا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ تم جھوٹے ہو. وہ کہتے تھے تم تو صادق ہو، امین ہو، منوا کے صادق اور امین. تو پھر کیا یہ جو ہمارے کمانڈر ہیں زیادہ، یہ اس صاحب کا نا پہلے کریمنل ریکارڈ ہے تھانوں میں، بچیوں کے اغوا کا، رینسم کا، لوٹ مار کا، ڈاکوں کا. بعد میں مجاہد بن گئے. اسی طرح وہ عربی تھے. بھائی یہ دنیا حکمت کی دنیا ہے. اگر تو دین کو حکمت کے ساتھ پھیلاؤ گے، لوگوں تک پہنچاؤ گے، تو وہ قبول کریں گے. اگر تم نے اپنے استدلال اس میں رکھ لیے، اپنے دماغوں سے، اپنے کٹھ ملاؤں کے دماغوں سے سوچنا شروع کر دیا، تو پھر تمہیں دنیا دہشت گردی کہے گی. دنیا پھر تم پہ فیٹف ہی لگائے گی. کیا کریں؟ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس ہمیں لوگوں کو روٹی. اللہ نے دنیا کی سب سے زرخیز زمین دی، 8 موسم دیے. ہم چاہیں تو اس زمین سے اتنا رزق نکال لیں کہ پوری دنیا آسانی سے کھا سکتی ہے. لیکن بے ایمان، بے حیا، منافق، غدار، وہ مسلط ہے نا، تو وہ رزق میں ہی برکت نہیں رہی. 2 پیسے والی روٹی آج 20 روپے کی ہو گئی ہے. کیوں؟ اللہ نے رزق کم کر دیا. کیا زمین نے گندم اگانے سے انکار کر دیا؟ سارا کچھ چل رہا ہے. جب چاہتے ہیں چینی کی بلیک کارڈ کو، جب چاہو ٹماٹر مہنگا کر دو. ہر چیز خود پیدا کرنے والے ہیں. امپورٹ تو نہیں نہ کرتے کہ قیمتیں چڑھ جائیں گی یا اتر جائیں گی. بددیانتی، بے ایمانی، ریاکاری، منافقت،
یہ تو ہمارے رگو پے میں سما چکی، یہ کینسر ہے ہمارا، اس سے جان چھڑاؤ۔ اور آخر میں آپ کو، اپنے جہادی بھائیوں کو، اپنے مرشد، اپنے مربی، اپنے محسن حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ واسعہ کا ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ دل چاہے تو اس پہ غور کر لیجئے، نہیں تو بھائی پھر یہ ساتھ جھوٹ کو بتاؤ، پھر اللہ کی عدالت میں لگے گا۔ آپ فرماتے ہیں، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، جس کو جہاد کرنے کا شوق ہو، بڑے کام نیکی کرنے کا، میں کہتا ہوں نیکی کرنے کا شوق ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، کچھ بن تو لو، اپنے اندر جان تو پیدا کر لو۔ جنگ بدر کافروں نے ہم پہ مسلط کی تھی، ہم نے نہیں کی تھی۔ جنگ احد بھی کافروں نے مسلط کی تھی۔ فتح مکہ تک میرے آقا و مولا نے ایک ایگریشن نہیں کی، سب ڈیفینسو وار لڑی ہیں۔ اور جب اللہ نے طاقت دی، اقتدار آیا، تو پھر حضرت اسامہ کا لشکر تیار کروا دیا، پھر کہا نکلو بھیا اللہ کے زمین پر اور دین کو پھیلاؤ۔ وہ تھا جہاد، اور تم کس فساد کو جہاد بنا رہے ہو؟ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، میں میرا آفیشیل چینل ہے، میں جو آپ سے باتیں کرتا ہوں وہ بہت تلخ تجربات کے نتائج ہیں۔ میں نے اس میدان کرب و بلا میں عملی زندگی گزاری ہے۔ اپنے ناقص علم کی حد تک کتابوں میں پڑھتا ہوں۔ یہ میرا شوق ہے کہ دنیا میں جو نئی کتاب آئے میں سب سے پہلے اس پر رسائی حاصل کروں، بھلے اس کی کتنی بھی قیمت ہو۔ میرے محبت کرنے والے مجھے یہی تحفہ بھیجتے ہیں زیادہ تر، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ گر قبول افتد زہ عز و شرف، وما علینا الا البلاغ۔